کھڑے ہیں یہ مسجد الحرام ہے، یعنی خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی مسجدیں پائی جاتی ہیں وہ سب اس کی شبیہ بنائی گئی ہیں، تو ایک بات تو ثابت ہو گیا کہ شبیہ بنانا بدعت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ سب شبیہ ہیں خانہ کعبہ کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد ہو اس کا ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ قبلے کا تعین بہت ضروری ہے، یعنی جو ڈائریکشن ہے وہ چار ہیں، دشائیں چار ہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، تین غلط ہوتی ہیں اور ایک دشا ہمیشہ صحیح رہتی ہے۔ تو یہ خانہ کعبہ جو مسجد حرم ہے اس کی برکت اتنی ہے کہ انسان اگر اس کے اوپر نظر ڈالے، تین دعائیں وہ پہلی طلب کرتا ہے تو وہ تینوں دعائیں ہم اور آپ رات میں خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں پڑھ رہے تھے، دعائیں مشلول اور دعائیں مستجیب، جسے دعائیں مجیر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے میں خود خانہ کعبہ کے حرم میں کھڑا ہوں، ایک ایسا کام جو مایوسی کی انتہا پہ تھا، رات میں اسے سوچ کر کے پڑھ رہا تھا اور صبح جیسی اٹھاؤں تو موبائل پہ میسج آیا، الحمدللہ ان صاحب کا وہ کام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی آپ کے پاس موقع ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ روز قیامت میرے ایک کام عمل آئے گا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہی چیز میرے لیے نجات کا ایک سبب بن سکتی ہے کہ دعائیں مشلول بھی اسی حرم کے لیے مخصوص ہے، ویسے آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، اور دعائیں مجیر بھی مقام ابراہیم پر رسول خدا کو جبرائیل نازل ہوئے، مقام ابراہیم پر رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں، جبرائیل نے آ کر اس دعائیں مجیر کو عطا کیا، رسول خدا نے پڑھا اور حکم دیا کہ دعائیں مجیر کو پڑھا جائے۔ جو دعا جس جگہ کے لیے اسپیشل ہوتی ہے، اگر ہم وہاں پر بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو اس کے اثرات بہت الگ ہوں گے۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں پر ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو چومیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو چومیں، آپ کے یہاں پر قدم آنا اس بات کی دلیل ہے اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا، سبحان اللہ، بلا لیا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اور آپ اور ہم، کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا مہمان بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ ایک بات پر غور کیجئے، ہر آدمی چاہتا یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو چھو لے، لیکن محرم اور نامحرم کا خیال ہونا ضروری ہے۔ مقصد حجر اسود نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں جو حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، لیکن کچھ اتنے محترم زائرین اس خانہ کعبہ کے اندر یقیناً آتے ہیں جو محرم نامحرم کا خیال کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن حجر اسود انتظار میں ہوگا کہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لے لیں۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ خلیفہ دوم کا وقت ہے جس کو مسلمانوں نے زبردستی بٹھا دیا، وہ بھی یہاں پر موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے، خلیفہ دوم چونکہ ظاہری طور پر بادشاہ ہے، وہ بادشاہ سے آ کر کے شکایت کرتا ہے کہ علی نے مجھے خانہ کعبہ میں مارا، جہاں چیونٹی کو نہیں مارا جا سکتا وہاں وہ کہتا ہے کہ علی نے مجھے مارا۔ خلیفہ دوم کہتا ہے کہ علی نے اگر مارا تو کوئی وجہ ہوگی، کہا ماجرا کیا ہے؟ تو مولا علی کے قریب چل کر کے آتا ہے، کہتا ہے علی یہ شکایت کر رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ ایسے کچھ نہیں کرتے۔ مولا نے فرمایا جیسے ہی نامحرم کا ہاتھ خانہ کعبہ پہ گیا تو اس کا ہاتھ نامحرم کے ہاتھ پر آ گیا، اور یہ مقدس جگہ ہے جہاں پر نامحرم کا ہاتھ محرم کے ہاتھ پر، نامحرم کے ہاتھ پر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں نے اسے تماچا مارا۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ ثانی نے ایک بات کہی، خلیفہ دوم نے کہا کتنی بہترین شان ہے، گھر بھی اللہ کا اور ہاتھ بھی اللہ کا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ جس کے ہاتھ کو ید اللہ خلیفہ ثانی کہہ دے، مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، پہچانتا خوب تھا کہ جس کا ہاتھ ید اللہ ہے اس کی شان کیا ہوگی۔ اور پھر وہی واقعہ اسی امام کی نسل میں پیش آیا، ایک محرم دوسرے، ایک نامحرم دوسرے نامحرم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہے، اور تاریخ نے بتایا، روایتوں نے دہرایا کہ خانہ کعبہ کی دیوار سے دونوں نامحرموں کے ہاتھ جڑ گئے۔ اب دنیا چاہتی ہے کہ ہٹائے، لیکن ہاتھ جدا نہیں ہوتے۔ اسی شان میں لوگوں نے دیکھا اسی علی کا دوسرا بیٹا
امام حسین شہید کربلا خانہ کعبہ کے حرم میں داخل ہوئے. مولا نے اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے خانہ کعبہ میں تجھے حکم دیتا ہوں ان دونوں کے ہاتھوں کو اپنے جسم سے جدا کر دے. خانہ کعبہ کی دیوار نے دونوں ہاتھوں کو جدا کر دیا. جس کے بابا کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو جائے کیا کہنا ہے؟ اسی بیٹے کو اختیار ہے کہ وہ خانہ کعبہ سے خطاب کر کر کے کہے کہ میں حسین ابن علی تجھے حکم دیتا ہوں. اور مولا کے حکم کو سننا تھا, ہاتھ دونوں جدا ہو گئے. ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں. اہل بیت کی محبت اور مودت کے ساتھ ہم اور آپ کاروان نور کے اس قافلے میں نورانی سفر کو طے کرتے ہوئے اس نور کی منزل پر آئے کہ جہاں پر رسول نے 3 حدیث ارشاد فرمائیں. 3 جگہ وہ ہیں کہ جہاں پر اللہ کا نور برستا ہے. پہلی جگہ قرآن کریم. قرآن کریم خود نور ہے. جس گھر کے اندر ہوتا ہے نور خدا برستا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری چیز خانہ کعبہ ہے. جب بھی آدمی کی خانہ کعبہ پہ نظر پڑے, اس لیے کہ یہ نور بیت اللہ نور کا گھر ہے, نور حقیقی کا گھر ہے. خانہ کعبہ بھی خود ایک نور ہے, اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قرآن کریم بھی نور ہے, اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا کہنا اس ذات کا جس کے بارے میں رسول خدا کی ایک زوجہ اور مسلمانوں کے خلیفہ پہلے خلیفہ کی بیٹی یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہو کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور باپ مانتا ہو یا نہ مانتا ہو پہچانتا خوب تھا. واہ واہ. باپ نے کہا بیٹی تو نے صرف یہ سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے, میں نے تو رسول سے یہ بھی سنا ہے کہ جب علی کا چہرہ نہ دیکھ سکو تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. واہ واہ. تو ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حرم خانہ کعبہ کے اندر مسجد الحرام میں کھڑے ہو کر کے ان مقدس ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں. خدا بند عالم سے دعا ہے ان مقدس ہستیوں کے ذریعے سے کہ ہمارے